سب سے پہلے جو قربانی آ گئی وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے دی۔ البتہ ایک کی قربانی قبول ہوئی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام کا جو دور تھا، ہمارے مفسرین جو لکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی پیدا ہوگی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کے ساتھ ان کی بیوی یعنی ہماری ماں حوا کو بھی پیدا کیا۔ ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اللہ نے بچے بھی دیے۔ لکھتے ہیں ہمارے مفسرین جب ان کے بچے ہوتے تھے ہماری ماں کے تو جڑواں پیدا ہوتا تھا، جڑواں، 2 بچے ہوتے تھے، اور 2 بچے بھی عجیب غریب، یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر جب دوسری باری آتی تھی تو 2 بچے پیدا ہو گئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور مفسرین کے فرمان کے مطابق قریب 40 جوڑے ان کے پیدا ہوئے۔ حضرت حوا کے کتنے؟ 40۔ جب 40 جوڑے ہو گئے تو اب کل بچے کتنے ہو گئے؟ 80۔ اب جب 80 بچے پیدا ہو گئے، بچے بالغ بھی ہو جائیں گے، ان بچوں کی شادی کرنی ہے، ان سے خاندر کرو، تو شادی کہاں سے کریں گے؟ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ تو سب بھائی اور بہنیں ہیں، شادی کیسے کریں گے؟ بظاہر تو ہماری شریعت کے مطابق ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ بھائی اور بہن ہیں۔ اب چلو وہاں نہیں ہے، چلو دوسرے ملک سے لائیں گے، لیکن وہاں دوسرا ملک ہے ہی نہیں، وہاں تو اتنی آبادی ہے، اتنا کوشش بنائیں گے تو ولوان ہوتے ویسٹ بنگال پہ بنے نا ویسٹ بنگال تو اس نہیں تم دو۔ یہ ہے کہ اگر کہیں اور سے لاتے تو اور بھی نہیں ہے کہیں۔ اب اور 2 مخلوق تھی، مثلا جنات تھے یا فرشتے تھے، انسان کا نکاح جنات سے ہو سکتا نہ کن سے؟ فرشتے، اور ادھر سے بالغ ہے، اللہ نے رکھا ہے جذبہ کہ شادی ہو جائے۔ اس وقت اللہ کا قانون تھا، مجبوری تھی کہ یہ جو جوڑا پیدا ہوا لڑکا اور لڑکی، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو جوڑا ہوا پیدا، ان کا بھی آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی بھائی بہن ہے۔ البتہ یوں کیا کہ اس جوڑے کا لڑکا اور اس جوڑے کی لڑکی، اور اس جوڑے کا لڑکی اس جوڑے کا کیا، یوں ہو جائے گا نکاح۔ یہ قانون تھا، مجبوری تھی۔ جیسے ہمارے یہاں ہے چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی بہن ہے، یہ تو ہے تو بھائی بہن ہے، لیکن شریعت نے اجازت دے دی۔ اور وہاں جو تھا وہاں تو چچا وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہاں تو حقیقی تھے۔ اب ان کے جو پہلے بطن سے پیدا ہوئے، ان کو کہا نہیں تمہارا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا بھی آپس میں نہیں نکاح ہو سکتا، البتہ یہاں کا لڑکا یہاں کی لڑکی، اور یوں ہو جائے گا نہیں۔ اس کا مطلب قابیل جب پیدا ہو گیا تھا، قابیل کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، اور حابیل جب پیدا ہوا تھا تو حابیل کی بھی بہن تھی۔ تو اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اپنی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور حابیل کا نکاح اپنی بہن کے ساتھ، بلکہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہوگا قابیل کے ساتھ۔ یہ اللہ نے قانون بنا۔ جب یہ قانون بن گیا تو اللہ نے بتایا بھائی تم بیٹے بالغ ہو گئے ہو، چلو شادی کریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا قابیل سے کہا تمہیں نکاح کرنا حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، اور حابیل سے کہا تمہیں شادی کرنی ہے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی۔ حابیل اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے حکم شریعت ہوگا، جیسے ابا کا فرمان ہوگا مان لیں۔ لیکن قابیل نے کہا نہیں ہو سکتا۔ قابیل نے کہا میں نکاح کروں گا اس بہن کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہو، میں اس کے ساتھ نکاح، کیوں وہ زیادہ کچھ خوبصورت تھی، وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور دنیا میں پہلا فتنہ اس لڑکی پر ہی پیدا ہو، اور دنیا میں پہلا فتنہ کھڑا ہوگا جب لڑکا اور لڑکی ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ سب سے بڑا فتنہ کس پر پیدا ہوتا؟
جب ماں باپ کو ٹھکراتے. تو بہرحال حابیل تو الجھ گیا. حابیل نے کہا نہیں ہو سکتا میں اپنی بہن سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی, وہ خوبصورت ہے. حابیل نے کہا جیسا ابا تمہارا فرمان ہوگا میں وہی مانوں گا. جب حابیل مان گیا اور قابل نہیں مانا, اب کیا کریں گے؟ اس وقت حضرت آدم نے ان سے کہا چلو تم دونوں کچھ قربانی کرو, اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو. اس زمانے میں جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا, قربانی کرتا تھا, وہ اسے وہ تو پتہ چلتا یہ قربانی یا میرا یہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. کیسے؟ وہ اس کو اٹھا کر کسی پہاڑ پر ڈال دیتے, پتھر پر, وہاں سے ایک آگ آتی تھی, آگ اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی. اگر آگ نے اس کو اٹھا کر لیا اس کا مطلب یہ قربانی قبول ہو گئی. اگر آگ نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اس کا مطلب قربانی قبول ہے. یہ مختصر بتا رہا ہوں, قرآن میں تفصیل ہے. کہا تم دونوں کچھ قربانی کرو, اللہ کے راستے میں صدقہ دے دو. جس کی قربانی یا جس کا صدقہ قبول ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ حق پر ہے, اور جس کی قربانی اور صدقہ قبول نہیں ہے اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہے, وہ غلط ہے. اب حابیل تو پتا تھا میں حق پر ہوں اور قابیل کو پتا تھا میں غلط ہوں, لیکن غلط ہونے کے باوجود بھی کبھی ایک انسان تکا لگاتا, ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہوگا. بھائی کیسے ہوگا؟ تو حابیل نے ایک اچھا سا بھیڑ دمبا خوبصورت, اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. اور جو قابیل تھا, قابیل کچھ غلہ لے آیا. غلہ چاول تھی, منجی تھی, کیا تھا وہ لے آیا, اور دونوں نے اٹھا کر رکھ دیا وہاں جہاں قربانی رکھی جاتی تھی. قابیل کے غلہ اور حابیل کا دمبا سمجھتے ہو, کٹ رکھ دیا وہاں. انتظار کر رہے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہو جائے گی. ادھر سے آگ آ گئی تو حابیل کا جو میڑھا تھا, دمبا تھا, بھیڑ تھا, اٹھا کے لے گئے, اور قابیل کا جو غلہ ہے وہ وہی رہ گیا. قابیل کا غلہ وہیں رہ گیا. اس کا مطلب حابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی قربانی قبول. اب اس کو ماننا چاہیے تھا کہ دیکھو اس اعتبار سے بھی میں غلط ثابت ہوا, مجھے باپ کا فرمان ماننا چاہیے, مجھے باپ کی حکم کی فرمان برداری کرنی چاہیے. لیکن جب ایک آدمی ضد پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. حق تو حق, اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. اب یہ اور الجھ گیا, اب ضد میں آ گیا. قابیل اتنا ضدی بن گیا, اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا, میں تمہیں یتن کشر سے ونان گولی یڑ بارے, گولی میں آپ کو ماروں گا. دمس کیا ہے جی, کیوں؟ دمس تمہاری تو قبول ہوئی تو میری نہیں ہوئی, اس لیے میں تمہیں ماروں گا. گولی یڑ بارے, شکم بارے گولی اس سے. حابیل نے کہا رے بھائی مجھے کیوں مارے گا؟ اللہ تو اسی کا قبول کرتا ہے, اسی کا صدقہ قبول ہوگا, اسی کی قربانی قبول ہوگی جو تقوی اختیار کرے گا. تم نے تو کوئی تقوی اختیار نہیں, تم نے تو خلاف شریعت کام کیا, تمہاری قربانی اس لیے قبول نہیں. اسے کہا نہیں کچھ بھی ہو میں تمہیں مار ڈالوں گا, میں تو چھوڑوں گا. یہ بھائی دے رہا دھمکی کس کو؟ بھائی. اور باعث ایک لڑکی. دنیا کے فتنے کیا ہیں؟ یہی باپ کا نہ ماننا, اپنی خود غرضی اور اپنے آپ کو مختار سمجھنا. بہرحال پھر اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. حابیل اتنا اچھا تھا, اتنا صالح نیک تھا, اس نے بھائی سے کہا اگر تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں. کیوں؟ کیونکہ کسی کو مارنا, کسی کو قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے, جرم جہنم میں جائے گا. تم اگر میرے اوپر دست درازی کرو گے, ہاتھ اٹھاؤ گے, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے.
اور اگر تو یاد رکھ لو، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تو مر جاؤں گا، ایک تو جو میرے مارنے کا گناہ ہے، اور دوسرا میرے گناہ بھی تیرے اوپر ہو جائے گی. میرے گناہ بھی کیا؟ کیوں تو جہنم خرید رہا، کیوں تو جہنم کا مالک بن رہا؟ لیکن نشہ تھا، ضد تھی، حسد، بغض، کینہ، جہالت، ہٹ دھرمی. جب یہ سب چیزیں پیش آ گئی، اب کیا کیا؟ آدم صلی اللہ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بیٹوں کو، بھائی لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتنہ نہ کرو، یہ نہ کرو، محبت سے رہو، جسے باپ سمجھاتا ہے. لیکن قابل ماننے کے لیے تیار ہے. بالآخر لکھتے ہیں مفسرین، حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. گھر میں نصیحت کی، بیٹو آرام سے رہنا، سلامتی کے ساتھ رہنا، الفت کے ساتھ رہنا، جھگڑے نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، جیسے باپ سمجھاتا. باپ چلا گیا. جب باپ چلا گیا تو قابیل نے دیکھا اب باپ بھی نہیں، یا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے اٹھایا کوئی ڈنڈا پڑنا تو مارا. کس کو؟ مار دیا. تم سن بوئی مر. قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. اور یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا، پہلا ناحق قتل ہوا. اور اللہ کو ناحق قتل بہت ناپسند، بہت زیادہ ناپسند. اب جب اس نے قتل کر لیا، یہ قابل نے کیا، اب یہ پہلی لاش جو گری، اب اس کو کیا کرے گا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو لاش کو کیا کروں گا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تو کو کیا کریں گے. اور یاد رکھ لو، جو انسان کا کہنا نہیں مانتا، جو انسان کی بات نہیں سمجھتا ہے، اللہ اس کو سمجھاتے ہیں درندوں، چرندوں اور پرندوں سے. پھر اس کے استاد کون بنتے؟ درندے پرندے. تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے 2 کووں کو بھیجا. 2 کوے تھے، کوے، کاؤ. اور اس قابیل کے، یہ اس کو لاش کو سنا کاندھے پر لیے پھر رہا تھا، جو پھینکے پھر پکڑا ہوا لاش، کرے کیا؟ جو سمجھ میں نہیں آتی کیا بات. تو بہرحال 2 کوے آگے اس کے ساتھ آپس میں لڑنے لگے، اور اتنا لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ہی ڈالا. اب قابیل سوچ رہا کہ اس نے بھی اپنے بھائی کو کیا مار. اس کو یہ پتہ نہیں ہے، مجھے سکھانے کے لیے آ گیا. اب یہ جب مر گیا، اب کوے نے کیا کام کیا؟ اس کوے نے، قاتل کوے نے چونچ سے اور پنجے سے زمین کو کوریدا، زمین کو کھودا اور قبر سی بنائی، اور اس مرے ہوئے کوے کو ڈالا کس میں؟ اس گڈھے میں. اوپر سے کچھ لکڑی اور اوپر سے کچھ مٹی ڈالی، یہ بتانے کے لیے، او قابیل تو پاگل ہے، تو بھی اپنے بھائی کے لیے قبر کا انتظام کر لے. اپنی قبر کے لیے کیا؟ اب اس کے ہائے افسوس آ گیا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوں؟ اتنی مجھے عقل. تو بہرحال اس نے اپنے بھائی کو دفن کر لیا. پھر قرآن نے اعلان کیا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، یاد رکھ لو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے پوری. پڑھو واقعہ میں نے اشارہ بتائے. تو پہلی قربانی کس نے دی؟ حابیل اور قابیل. قربانی کس کی قبول ہو گئی؟ قرآن پڑھو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. حضور علیہ السلام سے کہا گیا، میرے آپ کے پیغمبر کو آپ ان لوگوں کے سامنے بتاؤ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ کیا تھا. صحیح بتا. لوگ غلط سنتے ہیں، تم صحیح بتا. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دے دی، دونوں نے قربانی پہاڑ پر دے دی. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول. فتقبل ولم يتقبل من الاخر، جب اس کی قبول نہیں، اس نے دھمکی دی، قال لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے ذبح کروں گا. بس کیوں؟ تیری کیوں قربانی قبول ہو گئی؟ اس نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی ان کی قبول کرتا جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. تو اللہ سے ڈرا نہیں، تجھے اللہ کا خوف نہیں، اس لیے تیری قربانی قبول.
لیکن وہ کہتا تب بھی میں آپ کو ماروں گا. تو حابیل بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا مارنے کے لیے، بھائی یاد رکھ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا. ٹھیک ہے یہاں میں کروں گا قتل، لیکن تجھے پتہ نہیں اللہ کیا دوبارہ کھڑا ہونا اس وقت کیا جواب ہوگا. اور پھر کہا بھائی کو سمجھا رہا تھا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. اگر تو مجھ کو مار ڈالے گا، تیرے گناہ تو ہیں ہی اپنے گناہ، میرے گناہ بھی تجھ پر ڈالے جائیں گے اور تو جہنم میں جائے گا. سمجھا رہا بھائی، لیکن یہ سمجھ میں آتی. اور حضرت آدم چلے گئے حج کو، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. اس کا دل حسد میں بغض میں بھر گیا اور آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. ہو گیا نقصان، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. لیکن اب پہلی لاش تھی، پہلی لاش کو کیا کرے گا؟ اپنے اس پر کاندھے پر لیے پھر رہا، کاندھے پر کہاں جائے گا؟ اس کو کیا کرے اس لاش کو؟ اس کو سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ نے کوا بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا. اب اس دوسرے کوے نے، مارنے والے نے کیا کام کیا؟ یبحث فی الارض، وہ زمین کو کورید رہا تھا، زمین کو کھود رہا تھا اپنی چونچ سے، اپنے پنجوں سے. اس نے ایک قبر بنائی اور اس کو بھائی کو اس میں ڈال دے، کوے کو ڈالا. یہ کیوں تھا؟ لیریہ، تاکہ یہ کوا اس کو دکھائے قابیل کو کیف یواری سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا. تو بہرحال اس نے اس کو چھپا دیا. احساس ہو گیا، مگر مجھے تو کوے جیسے عقل بھی نہیں. قرآن نے آگے استعمال کیا لفظ، کیا استعمال کیا؟ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، ایک جان، معصوم جان، بے گناہ، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا کیا کیا. اسلام میں سب سے زیادہ بری چیز قتل. چاہے قتل کرنے والا قتل کرے، چاہے کوئی اس کو اشارہ دے، چاہے اس کی کوئی مدد کرے، سب اس میں شریک سمجھے جائیں گے اور ان کو برابر کا گناہ ملے. تو بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی بات بتائی. سب سے پہلی قربانی کس کی؟ اس کے بعد تمام ملتوں میں قربانی کا تصور تھا.